وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 10 سے 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، قد کا مطلب بے شک، لیکن جب لام لگ جائے تو یہ تاکید کے لیے ہو جاتی ہے۔ لقد ضرور بے شک، مکناکم ہم نے ٹھکانہ دیا تمہیں، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور ہم نے بنائے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معایشہ زندگی گزارنے کے اسباب، قلیلا ما تشکرون قلیلا ما بہت تھوڑے ہیں، تشکرون تم جو شکر ادا کرتے ہو بہت ہی کم لوگ ہیں شکر ادا کرنے والے۔ ہم غور کریں، اللہ پاک نے ہر ایک کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن نہ شکر زیادہ ہے۔ جو چیز نہیں ہوتی بس اس کی ٹینشن ہوتی ہے، جو ہزاروں نعمتیں ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ بھی ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے اور دیتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور ضرور بے شک، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس پھر ہم نے فرمایا، قلنا ہم نے فرمایا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن وہ نہیں ہوا، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، قال ما منعک فرمایا، ما منعک کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجدہ کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک جب حکم تمہیں ہم نے دیا سجدے کا تم نے سجدہ نہیں کیا، قال ابلیس نے کہا، انا خیر منہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من النار تو نے مجھے بنایا، خلقتنی تو نے مجھے بنایا، من النار آگ سے، وخلقتہ من طین اور ان کو بنایا مٹی سے، قال فاہبط منہا فما یکون اللہ نے فرمایا پس تو اتر جا، منہا اس سے یعنی جنت سے، فما یکون تو نہیں ہے، لکا ان تتکبر تیرے لیے کہ تو تکبر کرے، تو جائز نہیں ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کرے، فیہا فخرج اس جنت میں، بس فخرج گیٹ آؤٹ نکل جا، انکا من الصاغرین بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، قال ابلیس نے کہا، انذرنی تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون اس دن تک جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، قال انک من المنذرین اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو من المنذرین مہلت دیے ہوئے میں سے، ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہاں سے اللہ پاک نے اپنی عظیم نعمت کو یاد دلایا
کہ جن کی وجہ سے نعمتیں عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں مہیا کیں، غذا، پانی، ہوا، سورج کی روشنی سب یہاں ہی بھیجی کہ تمہیں ان کے لیے آسمان پر نہ جانا پڑے، یا تمہیں سمندر پر نہ جانا پڑے کہ فلاں چیز سمندر سے چاہیے تو وہاں جانا پڑے، فلاں چیز آسمان سے ملتی ہے تو ٹھیک ہے تمہیں آسمان پر جانا پڑے پانی لینے کے لیے، کیونکہ کروڑوں ٹن پانی تو بادلوں میں سٹور ہے، اب بادلوں تک جانا پڑتا، وہ طریقہ لڑاتے پھر وہاں سے پانی لاتے، لیکن اللہ پاک نے ایسے اسباب بنا دیے کہ ہمارے گھروں تک ہر چیز پہنچ جاتی ہے، پانی زمین میں دے دیا کہ ہم وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ جیسے بھی اللہ پاک نے کتنے اسباب ہماری سہولتوں کے لیے کتنا کچھ کرم فرمایا ہوا ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی سورس آف انکم دیا ہوا ہے، کوئی جاب کے ذریعے، کوئی اور روزگار ہے، کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے، پھر ہر ایک کے الگ الگ اسباب ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ کما رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، توجہ نہیں کرتے کہ اسباب کس نے دیے، ہم اسباب پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا سورس آف انکم ہے، اب حلال ہے یا حرام ہے، مجبوری ہے، کیا کروں اور ہے جو نہیں، اب اس کے علاوہ اگر یہ جاب چلی گئی تو پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ تو بڑی پکی ہے، اب آئندہ تو ویسے ہی پکی والا وہ کھاتا گورنمنٹ ختم کر رہی ہے نا کہ پینشن نہیں ہوگی، تو اس کے علاوہ پکی کچھ بھی نہیں ہے، پکی ہے وہ بھی پکی نہیں ہوتی، نہ کچی پکی ہے نہ پکی پکی ہے، تو یہاں بس اسباب پہ بھروسہ نہ کیا جائے، نظر خالق کے اسباب پہ رکھی جائے کہ جس نے یہ ذریعہ دیا ہے معاش کا تو وہ دوسرا بھی دے سکتا ہے، تو ٹھیک ہے یہ ختم ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور ہو جائے گا، جو رب ابھی روزی دے رہا ہے، جس رب نے ماں کے پیٹ میں دیا، جس نے اس وقت دیا جب میں چھوٹا سا تھا، پیدا ہوا تھا، میں کون سا کماتا تھا، ماں کے پیٹ میں کون سا کاروبار کرتا تھا، تو جس نے اتنا عرصہ بغیر کچھ کیے دیا نا تو وہ آئندہ بھی دیتا رہے گا۔ یہ لوگ بڑھاپے کی ٹینشن میں آئے تھے، پتہ نہیں بڑھاپے میں کیا ہوگا، کیسے رزق ملے گا، میں تو کمانے کے قابل نہیں رہوں گا، پتہ نہیں خدمت کرنے والا کون ہوگا، کیا ہوگا، جس رب نے اب تک کرم کیا نا وہی رب آگے بھی کرم کرے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی کرم کرے گا، جب قبر میں سارے اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے نا، بندہ تنہا ہو جائے گا، اس وقت بھی رب کہے گا میرے بندے اب میں تیرے ساتھ ہوں، تو ہر جگہ اسی رب کا سہارا ہے، اسی پہ بھروسہ، خالق کے اسباب پر نظر ہر وقت رہنی چاہیے کہ جس نے اتنی زیادہ نعمتیں اب تک دی ہیں اور آئندہ بھی وہ کرم فرمائے گا۔ زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا، زندگی گزارنے کے اسباب مہیا فرمانا اللہ عز و جل کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام تر نعمتیں آ گئیں، کھانے پینے پہننے رہنے وغیرہ کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں اس میں داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ناشکری غالب ہے، لوگوں کی کم تعداد شکر ادا کرتی ہے، اور جو شکر کرتے ہیں وہ بھی کما حق و ادا نہیں کرتے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے۔ قرآن و حدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو، اور فرمایا ما يفعل اللہ بعذابک ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے کہ مومن کے ہر حال میں بھلائی ہے، راحت پہنچے مومن کو تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر اس کو کوئی ضرر پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ مومن کو خوشیاں ملیں تو بھی اس پہ کرم ہے، شکر ادا کر دو، مومن کو تکلیفیں پہنچیں، رنج پہنچے، لوگ تنگ کریں، دکھ پہنچے، وہ صبر کرے، یہ بھی اس کی کامیابی ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پہ پردہ ڈال دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدمی کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا